بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اب اس بات کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب ہر زبان پر عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات تو کرنی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں چپ کی ہی ٹھان لی تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور بس اس معمولی سی دکان میں 2 گھروں کا خرچہ کیوں کر چلا پاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی اور دوسرا وسیلہ روزگار تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں۔ پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا۔ شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے ہمارے بازو پکڑ لیے اور اوپر ہی اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی بن گیا۔ حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ شہزاد، یہ سب تم نے مجھے اپنانے کی خاطر کیا تھا۔ اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو، تم مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھے آج تک ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود پائے استقال کو داد ہو کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی۔ کیوں نہ ہوتی؟ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہ تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں رہ رہی تھی۔ آخر کب تک میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ شہزاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا جب میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی دن میری طرف نہ آتے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہ تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کے میرا شکار کیا، مجھے وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ کرنے پر وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیات اور بچوں کی ذمہ داریاں لمحے کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچ پاتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا۔ شہزاد اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ مجھے بہت غیر اہم شے سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت نہیں نکال پاتے تھے۔ آتے تو کھچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح غصے سے جواب دیتے کہ بس میں منہ تکتی ہی رہ جاتی۔ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی جو کی تھی، اکثر وہ مجھے جھوٹی تسلیاں بھی دیا کرتے کہ تیرے لیے گھر بنانے کی مجھے دن رات فکر رہتی ہے۔ سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا، تم کب تک غیر کے گھر رہ پاؤ گی؟ تھوڑا سا صبر اور کر لو، تم نے ہی تو مجھے نئے گھر کے خواب دکھائے تھے۔ ایک سودا اور ہو جانے دو، وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار بنگلے کی تعمیر شروع کروا دوں گا۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی اور وہ سودا ہو گیا۔ اسی رات کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا، کہ دولت آتے ہی ان کی نیت بدل جائے گی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی کی تعمیر کروا رہا ہے۔ مجھے لگا یہ کوٹھی وہ میرے لیے ہی بنوا رہا ہے۔ سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتایا کہ مجھے زیادہ خوشی ملے گی۔ پتہ چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں، اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے، اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے مجھے بتائی۔ یہ جان کر مجھے بہت بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ چلی، اپنی جوانی کی قیمتی 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔
اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے مجھے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور جب خدا نے اسے اچھے دن دکھائے اس نے میرے نصیب پر ہی کالک مل دی۔ میرا حق بھی اس نے دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیا کہ جس کی جھولی پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک شادی شدہ آدمی سے محبت ہی کیوں کی؟ یوں جو کچھ اس نے مجھے دینا تھا یہ کہہ کر پہلی بیوی کی نظر کر دیا کہ پہلا حق تو اسی کا بنتا ہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کرتی؟ یہ سب کیا دھرا تو میرا اپنا ہی تھا۔ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ مجھے کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تمہیں کم از کم کوئی دیکھنے والا تو ہوگا، چند دن بعد تمہاری طبیعت بھی سنبھل جائے گی تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو مانے بنا میرے پاس آخر چارہ ہی کیا تھا؟ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی میں اس سے بھی محروم ہو گئی۔ مائکے آنے کے بعد میں شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے رہے مگر وہ مجھے لینے نہ آیا۔ لڑائی جھگڑا اور نہ ہی کوئی رنجش، پھر یہ کیسی جدائی تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ شہزاد آفس میں میری کال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر میں نے فون کر دیا۔ میں نے پوچھا آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ نہ خود آتے ہو نہ مجھے بلواتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس مجھے اتنا کہا کہ آج شام تمہیں جواب مل جائے گا، اور شام کو مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ شہزاد نے پیپر پر لکھ کر بھجوایا کہ اپنے والدین کے گھر تا حیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اپنے والد سے مشورہ کر لو کیونکہ میں تمہیں نہ علیحدہ گھر لے کر دے سکتا ہوں اور نہ تمہیں اکیلی کو کسی جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گے اور میں ان کو کھونا نہیں چاہوں گا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی معاشرے میں حیثیت ہوگی، نہ تمہیں کوئی سکھ ملے گا اور نہ ہی تمہاری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا، گویا کہ اسے بھی بہانا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، نہ ہی یہ خیال آیا کہ جس عورت نے جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی، کس سے اپنا جرم پوچھے گی۔ مگر شاید یہ سوچنا اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کی پہلی بیوی اور 5 بچے پہلے ہی موجود ہوں۔ سو اس نے بڑی شاطری سے اپنا دامن چھڑوا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ میں لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک میں ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے میرے پاس آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی بھرم رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی خود کو تسلی دینے کے لیے خود فریبی سے بھی کام لینا پڑتا ہے، لیکن جو دل پر گزرتی ہے وہ صرف دل ہی جانتا ہے۔ لیکن میں کسی کو نہیں بتاتی کہ شہزاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے طلاق یافتہ کہے، مجھ پر رحم کھائے، میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر ہنسے کہ دیکھ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام۔ اپنا داغ جگ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو دکھا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ ہاں وہ بے وفا ہے اور ہاں میں طلاق یافتہ ہوں، کوئی میرا نہیں۔ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے، مجھے تو خود پتہ نہیں میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہاں مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے، ورنہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ سزا میں اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ ایک عورت کے حق پر میں نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ عورت غمزدہ ہوگی، سوتن کا دکھ جھیلے گی، اس نے سوتن کا دکھ جھیل لیا مگر اس کا گھر آباد رہا اور میں بالآخر سب کچھ کھو کر برباد ہو گئی ہوں۔ سوچتی ہوں جب ایک مرد کو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے اس وقت اسے پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے مگر سزا ایک کو کیوں ملتی ہے؟ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔